اور عمر بن خطاب کی شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے سارے صحابوں کو اکٹھا کیا، بیان فرمایا، بیان کے فرمایا کہ بھی ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں جو صدقہ خیرات کرے گا آگے پیچھے ایک کے بدلے میں 10، رمضان میں ایک کے بدلے میں 700 ملے گا، ایک کے بدلے میں 700 ملے گا۔ ابھی بیان چل رہا ہے، عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، ادھر آؤ، بیان کے دوران ہی کہ گھر میں جو بکری ہے دودھ والی اور اس کے بچے ہیں، جاؤ اللہ اس کے رسول کے نام پہ صدقہ دے دو، جاؤ صدقہ کر دو۔ وہ گھر چلے گئے عبداللہ ابن عمر، جب واپس آئے بکری اور بچے کو لے کر جو دودھ دینے والی تھی، بیان ختم ہو چکا، اللہ کے نبی مسجد نبی کے باہر کھڑے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نام پہ صدقہ۔ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا، عبداللہ ابن عمر چلے گئے، اللہ کے نبی علی المرتضیٰ سے کہا علی جاؤ مدینے کی گلیوں میں دیکھو کس کے گھر میں بکری نہیں دودھ پینے والی، جس کے گھر میں نہ ہو اس کے گھر میں دے دو تاکہ اس کے رمضان میں افطاری کا اور سحری کا انتظام ہو جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بکری پکڑی ہوئی اور جگہ جگہ پوچھ رہے، ہاں بھئی آپ کے گھر میں بکری ہے، رمضان کا انتظام ہے؟ جی الحمدللہ ہے۔ دوسرا گھر، ہاں جی ہے۔ تیسرا گھر، ہاں جی ہے۔ چوتھا گھر، چلتے 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 آخری گھر پہنچا، آخری گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا جی آپ کے گھر میں بکری ہے دودھ والی تاکہ رمضان میں سحری افطاری کا بندوبست ہو سکے؟ کہا صبح تھی اب نہیں ہے۔ یہ عمر کا گھر تھا، یہ عمر کا گھر تھا، کہا صبح تھی اب نہیں ہے۔ کہا اچھا، وہ بکری لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس، کہا یا رسول اللہ ایک گھر ہے جس میں بکری نہیں ہے، کہا اس کو دے دو۔ علی نے نہیں بتایا کہ عمر کا گھر ہے۔ اچھا، علی مرتضیٰ تشریف لائے، گھر کے اندر بکری بچن کے حوالے کر دیا، واپس آ کے تھوڑی دیر کے بعد عمر بن خطاب گھر تشریف لائے۔ عبداللہ بن عمر سے کہا میں تمہیں کیا کہا تھا یہ بکری اللہ کے نام پہ صدقہ کر دو، گھر میں کیوں کھڑی؟ کہا ابا جان میں نے کر دی تھی، یہ گھوم کر پھر ہمارے گھر آ گئی۔ عمر بن خطاب کا رو رو کے برا حال، رو رو کے برا حال۔ ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہ پہلے بنی اسرائیل میں یوں ہوتا تھا کہ اپنا صدقہ اور خیرات اور صدقات پہاڑ پہ جا کے رکھ دیا کرتے تھے، اور جس کو اللہ قبول کرتا آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی، یہ نشانی تھے قبول ہو گئی، اور جس کو آگ نہیں جلاتی تھی وہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ اور اس امت میں جس صدقے کو اللہ قبول نہ کرے مجھے لگتا ہے کہ اللہ واپس کر دیتا ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے میرا صدقہ قبول نہیں کیا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ادھر حضرت جبرائیل اتر آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ وہ بکری اور وہ بچے عمر بن خطاب کے تھے، مدینہ کے ہر گلی میں سحری اور افطاری کا بندوبست تھا، ہر گھر میں نہیں تھا تو عمر بن خطاب کے گھر میں نہیں تھا۔ عمر بن خطاب نے یہ ایثار کیا، یہ صدقہ کیا کہ اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کر اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو اللہ کے نبی سبحان اللہ عمر بن خطاب کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جبرائیل اترے، جبرائیل جب اترے تو انہوں نے اللہ کے نبی کا یوں ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی جبرائیل کو دیکھا تو پہلے سے بڑے حسین اور جمیل، کہا جبریل خیر تو ہے، آج بڑا حسن، آج بڑی خوبصورتی، آج بڑی نفاست ٹپک رہی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں آپ جا رہے ہیں وہیں میں بھی جا رہا ہوں، عمر کے طرف جا رہا ہوں، چلے چلے میں نے عمر کو پیغام دینا ہے۔ گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، عمر بن خطاب باہر نکلے تو دیکھا آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، داڑھی آنسوں سے تر۔ عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اس لیے رو رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کی قربانی اس طرح رد ہوتی تھی کہ آگ نہیں جلاتی تھی، اور اس امت کی قربانی یوں نہ مردود ہو رہی ہے کہ واپس گھر آ جاتی ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے نام پہ دیا، اللہ نے قبول نہ کیا، پتہ نہیں مجھ سے کیا جرم ہو گیا، پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے، میرا صدقہ اللہ قبول نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر صبر کر، صبر کر، یہ جبریل آیا ہے، یہ کچھ کہنے لگا ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اسے پیغام دیں کہ اللہ نے تیرا صدقہ قبول کر کے ایسی عزت تجھے دی ہے کہ اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ کہ جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ عمر کو میرا سلام کہہ کے آؤ۔ فرمایا اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے، اللہ تجھے سلام پیش کر رہا ہے، اور میں فرشتوں کا سردار، نوریوں کا سردار، میں بھی تجھے سلام پیش کر رہا ہوں اور خوشخبری دے رہا ہوں کہ سنو سنو،
سارے لوگوں کی بکریوں کے تھن دودھ والے خشک ہو جائیں گے، تیری بکری کا تھن کبھی خشک نہ ہوگا۔ یہ عزت ہے اس آدمی کی کہ جسے عرشوں سے اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے کہ جس کے گھر کی طرف ساری کائنات کا سردار خود جا رہا اور نوریوں کا سردار بھی خود جا رہا ہے، اور ہم یہاں بیٹھے بلا رہے ہوتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ یہ عمر کی شان ہے کہ دو جہاں کا سردار جا رہا اور نوریوں کا سردار جس کے قدموں میں، جس کے دربار میں حاضری دے رہا اور رب کا سلام پیش کر رہا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ شان ہے اس آدمی کی، یہ عظمت ہے اس آدمی کی۔ سبحان اللہ۔